Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہمارا سبق پہنچا تھا لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا وَسَطَ مَوْتًا. اس کے بعد یا داؤد یعنی ابن سمام جو ہے داؤد کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا داؤد ما اعجب شأنک، تمہاری حالت کیا ہی تعجب خیز تھی. آپ اس دنیا میں رہے لیکن آپ کی زندگی بہت نرالی تھی اور اللہ والی تھی، اور ایسی اللہ والی اور ایسے تقوی والی کہ جس پر قیاس کرنا اور کسی کی ہمت میں اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی طرح مثالی زندگی گزار سکے. ما اعجب شأنک، پہلے تعجب ہے، ما اعجب کیا ہی آپ کی حالت تعجب خیز تھی. الزمت نفسک الصمت، آپ نے اپنے اوپر خاموشی کو لازم پکڑا، یعنی آپ بالکل خاموش تھے، خاموشی کی زندگی آپ گزار رہے تھے. حتی قومتها علی العدل، یہاں تک کہ آپ نے اس کو یعنی نفس کو عدل پر قائم کیا، اپنے نفس کو عدل اعتدال کے ساتھ اعتدال پر رکھا، اعتدال کے ساتھ سوارا. اہنتہا وانما ترید کرامتہا، آپ نے نفس کو ذلیل کر کے رکھ دیا حالانکہ آپ اس کی عزت کو چاہتے تھے، یعنی ہمیشہ دین کو نفس کو متواضع بنا کر رکھا. وَأَذْلَلْتَهَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ إِعْزَازَهَا، اور آپ نے اس کو ذلیل کیا. وَإِنَّمَا تُرِيدُ کا مرجع مخاطب کا بھی ہو سکتا ہے اور نفس کا بھی ہو سکتا ہے. وَأَذْلَلْتَهَا، اور آپ نے اس کو ذلیل کیا حالانکہ وہ نفس اس کا اعزاز چاہتا تھا. نفس اندر سے یہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں میں معزز بنوں، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی خواہش رکھتا تھا نفس، لیکن آپ نے کبھی اس کو بڑا ہونے نہیں دیا. وَوَزَعْتَهَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ تَشْرِيفَهَا، اور آپ نے اس کو ذلیل کر کے، وضع کے معنی تواضع سے مشتق ہے، آپ نے اس کو متواضع بنا دیا حالانکہ وہ اس کی عزت کو چاہتا تھا. وَأَتْعَبْتَهَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ رَاحَتَهَا، اور آپ نے اس کو تھکا کے رکھ دیا حالانکہ نفس اپنی راحت کو چاہتا تھا. وَأَجَعْتَهَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ شِبْعَهَا، اور آپ نے اس کو بھوکا رکھا حالانکہ وہ اپنی آسودگی چاہتا تھا. وَأَزْمَقْتَهَا، اور آپ نے اس کو پیاسا رکھا. وَإِنَّمَا تُرِيدُ رِيَّهَا، حالانکہ وہ نفس اپنی آسودگی کو چاہتا تھا. ریٌ رویہ یروا، ری معنی آسودہ ہونا. وَخَشَنْتَ الْمَلْبَسَ، اور آپ نے موٹا جوٹا، خشنہ کہتے ہیں موٹے جوٹے کپڑے کو پہننا، لباس میں کوئی خیال نہ رکھنا، اور گویا کہ اس کو جس کو بولتے ہیں ٹپ ٹاپ لباس کی کوئی فکر نہ کرنا. وَخَشَنْتَ الْمَلْبَسَ، اور آپ نے موٹے جوٹے کپڑے پہنے. وَإِنَّمَا تُرِيدُ لِينَهُ، حالانکہ نفس چاہتا تھا کہ نرم گداز اور ریشم کے اور بہترین سے بہترین کپڑے پہنے. وَجَشَّبْتَ الْمَطْعَمَ، اور آپ نے موٹا جوٹا کھانا اختیار کیا. وَإِنَّمَا تُرِيدُ طِيبَهُ، حالانکہ نفس اچھے اور گویا کہ لذیذدار کھانا چاہتا تھا. وَأَمَتَّ نَفْسَكَ قَبْلَ أَن تَمُوتَ، اور آپ نے اپنے نفس کو مار دیا مرنے سے پہلے، یعنی گویا کہ دنیا میں آپ نے ہر موقع پر نفس کی مخالفت کی، اور گویا کہ نفس جس سمت میں بہہ رہا تھا اور جو چاہ رہا تھا اسی کے مخالف میں آپ نے کام کیا. وَقَبَرْتَهَا قَبْلَ أَن تُقْبَرَ، اور آپ نے نفس کو دفن کر دیا، قبر میں ڈال دیا، اس کو قبر میں دفن کیے جانے سے پہلے. وَعَذَّبْتَهَا قَبْلَ أَن تُعَذَّبَ، اور آپ نے نفس کو عذاب دیا، اس کو عذاب دیا جانے سے پہلے،
یعنی گویا کہ جیتے جی آپ نے اس کو اتنا عذاب دیا کہ اس کو کوئی خواہش باقی نہیں رہی. وغیبتها عن الناس، اور آپ نے نفس کو لوگوں سے غائب کر دیا، کئی لا تذکر، تاکہ اس کا کوئی تذکرہ نہ کیا جائے. وغبت بنفسک عن الدنیا الی الاخرۃ، اور آپ اپنے آپ کو دنیا سے غائب کر کے آخرت کی طرف مائل کر دیا. یعنی ہر وقت آپ اس دنیا میں رہتے تھے لیکن ہمیشہ آپ کی توجہ، آپ کا مقصد، آپ کا نقطہ نظر ہمیشہ آخرت رہتا تھا. فما اظنک الا قد ظفرت بما طلبت، تو میں تم کو گمان نہیں کرتا ہوں اے داؤد مگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. آپ کامیاب ہو گئے اس چیز میں جس کو آپ طلب کر رہے تھے، چونکہ آپ کے سامنے ہمیشہ آخرت تھی تو گویا کہ آپ نے آخرت کے مقصود کو پا لیا. کان سیماک فی عملک و سرک، اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کا حسن یہ آپ کے عمل اور آپ کے باطن میں تھا. یعنی گویا کہ اگر کوئی آپ کے باطن اور آپ کے عمل کو دیکھے تو آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس میں خوبصورتی، یعنی گویا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا آپ کا عمل تھا. وَلَمْ يَكُنْ سِيمَاكَ فِي وَجْهِكَ، اور آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے میں نہیں تھی. یعنی گویا کہ آپ بھلے وجاہت کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے، لیکن آپ کا عمل اتنا بہترین تھا کہ لوگ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے. فَقُهْتَ فِي دِينِكَ وَثُمَّ تَرَكْتَ النَّاسَ يُفْتُونَ، آپ اپنے دین میں فقیہ تھے، آپ کو دین کی پوری فقاہت حاصل تھی، دین کے آپ ماہر تھے، لیکن آپ نے لوگوں کو فتویٰ دیتے ہوئے چھوڑ دیا. کبھی آپ نے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں بتلانے کی کوشش کی کہ میں دین کے اعتبار سے بہت بڑا ہوں. وَسَمِعْتَ الْأَحَادِيثَ، اور آپ نے احادیث کو سنا، یعنی گویا کہ فن حدیث پر بھی آپ کو مہارت تھی. ثُمَّ تَرَكْتَ النَّاسَ يُحَدِّثُونَ وَيَرْوَوْنَ، پھر آپ نے لوگوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے اور روایت کرتے ہوئے چھوڑ دیا. یعنی دوسرے آپ سے بہت کم علم کے لوگ وہ بڑے بڑے حدیث کا دعویٰ کر رہے تھے اور فتویٰ دے رہے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ بتلانے کی کوشش نہیں کی، یہ جتلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں کوئی بڑا مفتی ہوں یا کوئی بڑا محدث ہوں. وَخَرَجْتَ عَنِ الْقَوْلِ، اور آپ نے قول سے آپ رک گئے. خرس کے معنی تھے گونگا ہونا، یعنی گویا کہ آپ بات کرنے سے رک گئے. وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَنْطَلِقُونَ، اور آپ نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے چھوڑ دیا. یعنی دینی باتیں کرنے والے آپ سے معیار میں کم تھے، لیکن آپ نے کبھی لوگوں کو یہ بتلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں بڑا واعظ، بڑا مرشد اور بڑا مصلح ہوں. آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا. لا تحسد الاخیار، آپ نیک لوگوں پر حسد نہیں کرتے تھے. ولا تعیب الاشرار، برے لوگوں پر آپ عیب جوئی نہیں کرتے تھے. ولا تقبل من السلطان عطیۃ، اور آپ سلطان سے کوئی عطیہ قبول نہیں کرتے تھے. ولا من الاخوان ہدیۃ، اور نہ دوستوں سے آپ کوئی ہدیہ قبول کرتے تھے. تو نتیجہ یہ تھا آنس ما تکون اذا کنت باللہ خالیا، تو آپ کو سب سے بڑی انسیت ہوتی تھی جب آپ اللہ کے ساتھ خلوت میں ہوتے تھے. وَأَوْحَشُ مَا تَكُونُ إِذَا كُنْتَ مَعَ النَّاسِ جَالِسًا، اور آپ کو سب سے بڑی وحشت ہوتی تھی جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. یعنی گویا کہ یہ دنیا کے انسان آپ کو جانور نظر آتے تھے، آپ جب ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو آپ کو اس دنیا میں دل لگتا نہیں تھا، کیونکہ ہر وقت ان کے درمیان جو تذکرہ ہوتا تھا وہ دنیا کا ہوتا تھا. فَأَوْحَشُ مَا تَكُونُ آنس ما یکون الناس، تو آپ کو سب سے زیادہ وحشت ہوتی تھی
اس وقت جب لوگوں کو سب سے زیادہ انسیت ہوتی تھی، یعنی جو لوگوں کے انسیت کے مواقع ہوتے تھے ان مواقع میں آپ کو وحشت ہوتی تھی۔ وَأَنَسُ مَا تَكُونُ اوحش ما یکون الناس، اور آپ کو سب سے بڑی انسیت ہوتی تھی جب لوگ وحشت محسوس کرتے تھے، یعنی لوگوں کو جب وحشت محسوس ہوتی تھی جن مواقع سے ان مواقع پر آپ کو انسیت ملتی تھی۔ جاوزت حد المسافرین فی اسفارہم، آپ نے تو مسافرین کے حد کی تجاوز مسافرین کی حد میں بھی تجاوز کر لیا ان کے سفروں میں، یعنی ایک مسافر جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو جو ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے اس سے کم سامان آپ کا اپنے مقام پر اور اپنے قیام پر تھا۔ وجاوزت حد المسجونین فی سجونہم، اور آپ نے قیدیوں کی حد سے حد تجاوزی کر لی ان کے قید خانوں میں، یعنی قیدیوں کو گویا کہ جو قید خانے میں ان کو جو مزہ نہیں آتا تھا وہ ان کو اپنے گھر پر گویا کہ اپنے گھر کو انہوں نے جیل بنا رکھا تھا، اور گویا کہ اس جیل میں ان کو جو مزہ آتا تھا وہ مزہ قیدیوں کو اپنے جیل میں نہیں آتا تھا۔ فَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فَيَحْمِلُونَ مِنَ الطَّعَامِ وَالْحَلَاوَةِ مَا يَأْكُلُونَ، بہرحال مسافرین تو وہ کھانے میں سے اور حلوے میں سے وہ ساتھ لے جاتے ہیں جس کو وہ کھاتے ہیں، یعنی سفر میں تو اتنا کھانا وہ لے جاتے ہیں کہ سفر میں ان کا زاد راہ اور توشہ بنے، لیکن آپ اپنی عام زندگی میں بھی آپ کے پاس اتنا توشہ ہوتا نہیں تھا۔ فَأَمَّا أَنْتَ، جہاں تک آپ، فَإِنَّمَا هِيَ خُبْزَتُكَ، تو آپ کا توشہ اور آپ کا کھانا وہ تو آپ کی روٹی یا آپ کی 2 روٹی ہوتی تھی، فی شہرک، پورے آپ کے پورے مہینے میں، یعنی پورے مہینے میں آپ کی غذا جو ہے 1 یا 2 روٹی ہوتی تھی۔ ترمی بہا فی دن عندک، جس روٹی کو آپ ایک مشکیزے میں ایک مٹکے میں ڈال دیتے تھے جو آپ کے پاس ہوتا تھا۔ فَإِذَا أَفْطَرْتَ، تو جب آپ کو افطار کرنا ہوتا، جب آپ کو اس روٹی کو کھانا ہوتا، أَخَذْتَ مِنْهُ حَاجَتَكَ، تو وہ 1 یا 2 روٹی میں سے آپ اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتے۔ فَجَعَلْتَهُ فِي مِطْهَرَتِكَ، اور پھر اس روٹی کو ٹکڑے کو لے کر اپنے برتن میں، مطہرتن کہتے ہیں وہ وضو کرنے کا جو لوٹا ہوتا ہے اس کو مطہرتن کہتے ہیں، تو کہہ رہے کہ اپنے برتن میں اس کو رکھ دیتے۔ ثم صببت علیہ من الماء، اور پھر اس روٹی کے ٹکڑے پر پانی آپ اڑیل دیتے، ما یکفی کا، جو آپ کے لیے کافی ہوتا، یعنی روٹی کو پانی میں بھگو کر آپ کو جتنا پینا ہوتا اتنا پانی آپ ڈالتے۔ ثم استبغت به ملحا، پھر آپ اس میں نمک کو ملا دیتے، تو گویا کہ یہ آپ کا گویا کہ سالن اور روٹی اور کھانا سب کچھ ہو گیا۔ فہذا ادامک و حلواک، تو یہی آپ کا شوربہ ہوتا اور یہی آپ کا حلوہ ہوتا۔ فمن سمع بمثلک صبر صبرک او عزم عزمک، تو کون ہے جس نے آپ کی طرح سنا ہو کہ اس نے صبر کیا ہو تمہارے صبر کرنے کی طرح، یا اس نے ارادہ اور عزم کیا ہو آپ کی ارادہ کرنے کی طرح۔ وما اظنک الا قد لحقت بالماضین، میں آپ کے بارے میں گمان نہیں کرتا ہوں مگر آپ اسلاف اور پچھلے لوگوں سے آپ جا ملے، جو بڑے بڑے اللہ والے انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں، گویا کہ آپ اپنے اس جو مجاہدے کے ذریعے سے آپ ان کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ وما اظنک الا قد فضلت الاخرین، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں آپ کو مگر آپ پچھلے لوگوں سے فضیلت لے گئے، یعنی بعد میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا آئے گا لیکن وہ آپ سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ صلاحت کے میدان میں، تقوی کے میدان میں آپ کا تقوی، آپ کا صلاح، آپ کی نیکی اس حد تک تھی کہ اس درجے کو اب آنے والا کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ وَلَا أَحْسَبُكَ
الا قد اتعبت العابدین، اور میں آپ کو گمان نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ آپ نے عابدین کو تھکا دیا، عبادت گزاروں کو تھکا دیا۔ آپ نے عبادت میں ایسی مثال قائم کی کہ آنے والا اب کوئی بڑے سے بڑا عابد آئے گا، کتنی ہی عبادت کر لے لیکن وہ آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ پائے گا عبادت کے باب میں۔ وَأَمَّا الْمَسْجُونُ، جہاں تک قیدی، فَيَكُونُ مَعَ النَّاسِ مَحْبُوسًا، تو وہ لوگوں کے ساتھ قید ہوتا ہے۔ ایک قیدی جب قید خانے میں جاتا ہے تو وہاں دوسرے بھی قیدی ہوتے ہیں اور ان قیدیوں کے ساتھ مل کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ فَيَأْنَسُ بِهِمْ، تو وہ قیدی ان دوسرے قیدیوں کے ذریعے سے انسیت حاصل کرتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے مزاج کے لوگ وہاں اس کو مل جاتے ہیں اور اس کو انسیت فراہم ہو جاتی ہے۔ وَأَنْتَ، لیکن آپ، فَسَجَنْتَ نَفْسَكَ فِي بَيْتِكَ وَحْدَكَ، آپ نے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں تنہا قید کر دیا۔ فَلَا مُحَدِّثَ، تو وہاں نہ کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، وَجَلِيسَ مَعَكَ، اور نہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی وہاں ہم نشی ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْرِي أَيُّ الْأُمُورِ أَشَدُّ عَلَيْكَ، تو مجھے معلوم نہیں کہ معاملوں میں سے کون سا معاملہ آپ پر سخت ہوتا ہے۔ الخلوۃ فی بیتک، کیا وہ حالت آپ پر سخت ہوتی ہے جو آپ خلوت میں اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ تمر بک الشہور، اور وہ حالت آپ کے پاس سے کئی مہینے گزر جاتی ہے، یعنی آپ مہینے آپ اکیلے خلوت میں رہتے ہیں، وہاں کوئی انسیت دلانے والا اور کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وَالسِّنُونَ، اور کئی سال تک یہ خلوت آپ کی چلتی ہے۔ ام ترکک المتاعب والمشارب، یا وہ حالت اب آپ پر سخت ہوتی ہے کہ آپ کھانوں کو اور پینے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لا ستر علی بابک، آپ کے گھر کے دروازے پر نہ کوئی فرنیچر ہے نہ کوئی پردہ ہے، گھر بالکل ٹوٹا پھوٹا ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہے۔ ولا فراش تحتک، اور آپ کے نیچے نہ بستر ہے، یعنی سوتے ہیں تو آپ زمین پر سو جاتے ہیں، نہ گھر میں بستر ہے نہ کوئی پردہ ہے نہ دروازے میں کوئی فرنیچر ہے نہ کچھ ہے۔ ولا قلت، اور نہ آپ کے یہاں گھر میں کوئی برتن ہے۔ ولا قلت، قلتن کی جمع آتی ہے قلال کے معنی مٹکا، اور نہ کوئی ایسا آپ کے گھر میں مٹکا ہے یبرد فیہا ماؤک، جس مٹکے میں آپ کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہو۔ ولا قصعت، اور نہ کوئی قصعت پیالے کو کہتے ہیں، یعنی مراد آج کل ہمارے یہاں یعنی کوئی پلیٹ، نہ کوئی آپ کے گھر میں پلیٹ ہوتی ہے۔ یکون فیہا غداؤک و عشاؤک، جس میں آپ اپنا رات کا کھانا اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہو، یعنی کھانے کے لیے آپ کے گھر میں پلیٹ تک نہیں ہوتی ہے۔ مطہرتک قلتک، آپ کا لوٹا جو مطہرتک، جو آپ کا پانی کرنے کا جو لوٹا ہے وہی آپ کا مٹکا ہوتا ہے۔ وقصعتک طورک، اور آپ کا پیالہ، طورک وہ چھوٹی پلیٹ کو کہتے ہیں، آپ کی چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے، یعنی گویا کہ ایک ہی برتن ہے، اسی برتن کو ہر چیز کے لیے استعمال، کھانے کے لیے بھی وہی استعمال، وضو کرنے کے لیے بھی وہی استعمال، نہانے کے لیے بھی وہی برتن استعمال، تو گویا کہ آپ کے گھر میں برتن اور ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ وَكُلُّ أَمْرِكَ يَا داؤد عَجَبٌ، اور اے داؤد آپ کا ہر معاملہ کیا ہے، عجیب و غریب ہے۔ جس اعتبار سے آپ کی زندگی پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہر اعتبار سے آپ بے مثال، انوکھا اور تعجب خیز نظر آتے ہیں۔ اما كنت تشتہی من الماء باردہ، کیا آپ ٹھنڈا پانی نہیں چاہتے تھے؟ یقیناً آپ بھی انسان تھے، آپ کا بھی ایک نفس تھا اور نفس اپنی راحت کو چاہتا ہے، تو کیا آپ کے اندر یہ چیز نہیں تھی؟ کیا آپ اشتہار نہیں رکھتے تھے پانی میں سے اس کے ٹھنڈے کا؟ لفظی ترجمہ یعنی کیا آپ ٹھنڈا پانی نہیں چاہتے تھے؟ ولا من الطعام طیبہ، اور نہ کھانے میں سے پاکیزہ، یعنی کیا آپ پاکیزہ کھانا نہیں چاہتے تھے؟ ولا من اللباس لینہ، اور نرم لباس آپ کیا نہیں چاہتے تھے؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً آپ کا بھی نفس تھا،
نفس خواہشات کا مشتاق ہوتا ہے، لیکن آپ نے وہ مجاہدے کیے اور نفس پر وہ بوجھ ڈالا کہ یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں سب فانی ہے، اور نفس دنیا کی چیزوں کی طرف جتنا مائل ہوگا وہ آخرت سے غافل ہوگا۔ وَلَكِنَّكَ زَهِدْتَ فِيهِ، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں میں بے رغبتی کی، کیوں؟ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، اس وجہ سے جو آپ کے سامنے تھا، یعنی آپ کا مقصد بلند تھا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے آپ نے دنیا کی ہر چیز کو حقیر سمجھا اور پوری زندگی آپ نے ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ فما اصغر ما بذلت، تو کیا ہی چھوٹا ہے جو کچھ آپ نے صرف کیا، یعنی آپ کا یہ مجاہدہ کچھ بھی حیثیت رکھتا نہیں ہے، آپ نے یہ تھوڑے بہت مجاہدے زندگی بھر کیے۔ وما احقر ما ترکت، اور کیا ہی حقیر ہے جو کچھ آپ نے ان نعمتوں کو اور ان عیاشیوں کو اور ان لطف کی چیزوں کو آپ نے چھوڑا۔ وما ایسر ما فعلت، اور کیا ہی آسان ہے جو آپ نے کیا، یقیناً مشکل تھا لیکن آپ نے نفس کو سجا دیا، نفس کو ایسا بوجھ ڈالا کہ آپ کے لیے یہ سب چیزیں کرنا آسان ہو گیا۔ یہ سب چیزیں معمولی اب نظر آ رہی ہے کس کے مقابلے میں؟ فی جنب ما عملت، اس کے مقابلے میں جو آپ نے تمنا کی تھی، جو آپ نے امید کی تھی، یعنی آپ کی امید اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس مقصد کے سامنے جو آپ نے یہ قربانیاں دی اور جو کچھ کیا وہ بالکل معمولی اور حقیر ہے، اور دنیا میں یہ سب کر کے آپ اے داؤد چلے گئے، لیکن آج مرنے کے بعد آپ کامیاب ہو گئے۔ اما انت فقد ظفرت بروح العاجل، جہاں تک آپ تو روح عاجل میں کامیاب ہو گئے، روح عاجل سے مراد دنیا میں، یعنی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ وَسَعِدْتَ وَاللَّهِ فِي الْعَاجِلِ، اور اللہ کی قسم اے داؤد مرنے کے بعد بھی آپ خوش نصیب ہو گئے، یعنی آپ کی موت واقع میں مثال تھی، اور آپ کی موت پر گویا کہ فرشتوں کو بھی رشک آ رہا تھا کہ کیسا بندہ دنیا سے آ رہا ہے، اور گویا کہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی میں گویا کہ آپ کامیاب ہی کامیاب تھے۔ ازلت الشہرت عنک فی حیاتک، آپ نے اپنے سے اپنی شہرت کو دور کر دیا، فی حیاتک، اپنی زندگی میں، یعنی آپ نے کبھی بھی شہرت، بلکہ شہرت سے آپ کو نفرت تھی اور ہمیشہ شہرت کی جگہ سے آپ دور رہتے تھے، کیوں؟ لکی لا یدخلک عجبھا، تاکہ نفس کا عجب اس میں داخل نہ ہو، یعنی دل کے اندر تکبر نہ ہے، تو تکبر سے بچانے کے لیے ہمیشہ آپ نے دل کو دنیا اور دنیا کی چیزوں اور شہرت کی چیزوں سے دور رکھا۔ وَلَا يَلْحَقَكَ فِتْنَتُهَا، اور تاکہ اس کا فتنہ، نفس کا فتنہ تم کو لاحق نہ ہو۔ فَلَمَّا مُتَّ، تو اے داؤد جب آپ انتقال کر گئے، شَهَّرَكَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے آپ کو بہت زیادہ مشہور کر دیا، ہر طرف آپ کا ہی چرچا ہے، یعنی اس مقام پر پہنچا کہ موت کے بعد گویا کہ آپ کے جنازہ سامنے ہے اور آپ کی لاش سامنے ہے، اور پوری دنیا آپ پر رو رہی ہے، اور ہر ایک کی زبان پر آپ کا تذکرہ ہے۔ فلما مت شہرک ربک بموتک، جب آپ انتقال کر گئے تو آپ کے رب نے آپ کو آپ کی موت کے ذریعے سے شہرت عطا کی، یعنی گویا کہ آپ کا ہر جگہ تذکرہ ہے اور ہر ایک کی زبان پر گویا کہ آپ کا نام ہے کہ حضرت داؤد کتنے زبردست آدمی تھے اور کیسا اللہ والا شخص تھا، ہر ایک کی زبان پر یہ تذکرہ ہے۔ وَأَلْبَسْتَ رِدَاءَ عَمَلِكَ، اور وَأَلْبَسَكَ رِدَاءَ عَمَلِكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہارے عمل کی ردا تم کو پہنا دی، یعنی تمہارے عمل کا گویا کہ انعام اور بدلہ تم کو عطا کر دیا۔ فَلَوْ رَأَيْتَ الْيَوْمَ كَثْرَةَ تَبْعِكَ، تو اے داؤد اگر آج آپ زندہ ہوتے اور آج اب آپ کے متبعین اور آپ کے مریدین اور آپ کے ماننے والوں کی اگر آپ کثرت دیکھتے،
عرفت تو آپ یقین کر لیتے اور آپ یہ مان لیتے ان ربک قد اکرمک کہ آپ کے رب نے آپ کا اکرام کیا، اور آپ جو دنیا زندگی بھر آپ مجاہدے کرتے رہے، آپ کو وہ پھل عطا کیا، اس کا نظارہ گویا کہ آپ کی زندگی 100% کامیاب ہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی موت کے بعد پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں آپ ہی کے نام کا چرچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت داؤد جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔